آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد۔ میں شعر کے ساتھ اپنے تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ ابس ہے ڈھونڈنا تیری مثال اس دنیا میں، ابس ہے ڈھونڈنا تیری مثال اس دنیا میں، تو بے مثال ہے تیری مثال تھوڑی ہے۔ آج اس مجلس پر جس تقریر پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے اس کا عنوان ہے والدین کے حقوق۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق مقدم رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کے حقوق ہم سب پر اس لیے مقدم رکھے ہیں کیونکہ انہی دونوں ہستیوں نے ہماری پیدائش کی پہلی گھڑی سے ہمیشہ شعور تک پہنچنے کو ہمارے دکھ سکھ کو اپنا دکھ سکھ سمجھا، ہماری تربیت کی، ہمیں دین کی تعلیم سے آراستہ کیا تاکہ ہم اس دنیاوی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو ہمارے رسول اور ہمارے اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اور ہمیں ہر چیز سے بچایا، ہماری ہر تربیت کی، اور ہماری والدہ، میں ان کا جتنا شکر ادا کروں تو کم ہے، شاید میں ان کی زندگی میں شکر ادا کروں وہ بھی کم ہے۔ ہماری والدہ ہمیں اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا، اس مدت میں انہوں نے 20 قسم کی تکلیفیں اٹھائیں، نہ جانے کتنی تکلیفیں سہی اور نہ جانے کتنے غم اٹھائے، اور ہماری والدہ نے ہماری تندرستی کے خاطر کوئی غذا ایسی نہ کھائی جس سے ہمیں باعث نقصان پہنچے، اور ہمیں اس کے علاوہ ہمیں نجاست سے پاک کرنا، ہمیں سردی گرمی دھوپ سے بچانا، یہ سب ہمارے ماں کے معاملات میں داخل تھا۔ اور اس کے بعد ہماری والدہ ہماری ذرا سی بیماری پر ان کی ہماری دوا علاج کی فکر کرنا، یہ سب ہمارے ماں کے معاملات میں داخل تھا۔ اور ہمارے والد محترم جو اگر میں ان کے جیسے انسان دنیا میں چراغ لے کے بھی ان کو نہ ملے شاید، کیونکہ اگر میرے والد کی رسول مل جائے اور ہمارے والدین، اگر میں جب ضد کرتی ہوں تو ان کا میرے جانے ضد کا تحمل، اور جب ہمیں چوٹ لگ جاتی ہے تو ہمارے والدین کی بے چینی، یہ سب اب کیا اپنے والدین کے سوا کسی دوسرے شخص کی توقع کر سکتے نہیں، کیونکہ ان دونوں کی سوا دنیا میں کوئی ایسا ہی نہیں ہے جو ہمارے نقل برداشت کرے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہم والدین کے حقوق سے کبھی ایسا بڑا نہ کر سکتے، نہ ان کی لائق عنایت اور بے پناہ محبت کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے، اللہ پاک کا حکم ہے کہ والدین کے کسی حکم پر ناراض نہ ہو، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اور اگر اپنے والدین کو راضی نہ کر پائے تو ہم جنت میں کیسے داخل ہوں گے، اور ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی اطاعت کریں۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تم ان کی اطاعت کرو تو تمہیں جنت مل جائے گی۔ اور ایک بار کا واقعہ ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، اس کے بعد تو پھر آپ نے فرمایا تیری ماں۔ جب اس شخص نے تیسری دفعہ دریافت کیا تو پھر آپ نے وہی جواب دیا تیری ماں، اور جب اس شخص نے 4 دفعہ دریافت کیا تو آپ نے مسکرا کر فرمایا تیرا باپ۔ ماں باپ کے اوپر بھی یہ واجب ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت کرے، 5 وقت کی نماز ادا کرے، اور اللہ پاک نے ان دونوں حقوق اس لیے ہم پر مقدم رکھے ہیں کیونکہ اور اگر ہمارے والدین ہم پر اگر ہم والدین سے تھوڑا کبھی غصہ آ جائے تو ہمیں برداشت کر لیتے، اور کسی دوسرے شخص کے سامنے اگر ہم ناراض ہو تو برداشت نہیں کر پاتے، اس لیے والدین کے سوا ہر کسی سے بھی یہ سب۔ میں اسی چند باتوں پہ اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔